1990 بمقام اکارا پنجاب شیر اسلام امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی خطاب فرما رہے ہیں. کل خطاب 2 گھنٹے. کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 528123. حق نواز صاحب جھنگوی تشریف لاتے ہیں. حق نواز صاحب جھنگوی ابھی میں آپ کے ذہن میں بٹھا دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت تک میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان کی دھرتی پر ایسا کوئی شخص، کوئی طبقہ نہیں ہے جو میرے جلسے میں گڑبڑ کر جائے اور پھر وہ آرام کے ساتھ کر جائے. یہ تو میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. پولیس میں ضرورت نہیں ہے جن سے میں گڑبڑ کرنے. اس رب پہ بھروسہ کر کے، خود کچھ نہیں، اس رب پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں. اس لیے اگر کہیں آواز آئے گی، کوئی آواز اٹھے، آپ نے اس پہ نہ کام کرنے، نہ نوٹس لینا، نہ جواب دینا، نہ ادھر دیکھنا ہے. وہ آواز جانے میں جانا ہے. اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح میری گفتگو سنیں گے تو میں گفتگو کرتا ہوں، ورنہ دعا کر کے جلسہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے؟ وعدہ ہے آپ کا. اسی طرح سکون کے ساتھ آپ سنیں گے. ہاتھ کھڑے کر کے آپ مسلمانوں والا وعدہ کریں. میں نے عرض کیا انٹیلیجنس سرکاری فرشتے، CID رپورٹر، کوئی نام لے لیں آپ، وہ میرے دعوے کے یہ الفاظ نوٹ کریں، دیانتداری کے ساتھ نوٹ کریں. ان کا احسان ہوگا مجھ پر کہ وہ میرے یہ الفاظ نوٹ کریں. شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. یہ دعویٰ بڑا مختصر، بڑا صاف اور بڑا ستھرا. اس دعوے پر میں شہادت لانا چاہتا ہوں کہ اس دعوے میں سچائی کتنی ہے. اس دعوے پر میرے جو گواہ ہیں، اس دعوے پر میں جو شہادت لاؤں گا، وہ 1400 سال کی امت کے مقتدر علماء کو فتاوی جات ہوں. احادیث سے نبوی ہوگی، سبحان اللہ، اور آخری فتویٰ جسے دنیا کی کوئی قوت رد نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اس فتوے کو رسول بھی رد نہیں کر سکتا. وہ رب ذوالجلال کا فتویٰ لاؤ. یہ بات آج میں نے ننگی کر دینی ہے. کلیئر، سبحان اللہ، کوئی شک نہ رہے کسی شخص کو، شبہ نہ رہے. اور یہ وہ موقف ہے کہ جس موقف پر میں 15 برس سے ہر قسم کی مصیبت جھیل چکا ہوں. اب دنیا کی کوئی وہ قوت نہیں ہے جو مجھ سے یہ موقف چھین لے. یہ وہ موقف.
آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس موقف کو پیش کرنے پر مجھے کتنی مار پڑی. میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی تاریخ بیان کروں یا خود شنائی پیش کروں. اللہ مجھے اس سے معاف رکھے، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے. بہرحال سوچ کر سمجھ کر یہ راہ یہ لین اختیار کی، اور یہ بھی صاف بات ہے کہ اس موقف کو جہاں تک میری یہ سپاہ صحابہ کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موقف کو پاکستان کے آئین میں منوانا چاہتے ہیں. آج منوا لیں، سال بعد منوا لیں، 5 سال بعد منوا لیں. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہمارا یہ موقف نہ مانا جائے، لیکن رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ لگے رہے تو ایک دن پاکستان کی دھرتی پر وہ آنا ہے کہ جس دن یہ موقف پاکستان کی نیشنل اسمبلی تسلیم کرے گی. آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ دن آئے یا نہ؟ وہ دن آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ وہ دن لازمن آنا چاہیے کہ جس دن پاکستان کی زمین پر صدیق کے دشمن کو کافر کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہو. وہ دن آنا چاہیے. خیر، میں نے بغیر کسی تمہید کے دعوے کے الفاظ رکھ دیے. شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین، یہ لفظ میرے یاد رہنے چاہیے. یہ لفظ بھی میں مبلغانہ شعلہ نوائی کی طرف سے نہیں کہہ رہا. شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. ایک درخواست اور بھی کرتا ہوں کہ رات کا بڑا حصہ دیکھیے. آپ نے نعرے بازی میں آج ذرا کمی کر دوں گا. نعرے کم، توجہ زیادہ، تاکہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکوں. جہاں تک میری اپنی خواہش وہ یہ ہے کہ میں آج آپ کے اسٹیج سے یادگار گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے، اور آپ سے التجا ہے کہ دعا کیجیے رب العزت مجھے ایسی گفتگو کرنے کی توفیق بخشے. دعوے کے الفاظ کیا ہیں؟ شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. یہ لفظ بڑے صاف. اس دعوے پر میں دلیل لانا چاہتا ہوں، اور اسی گفتگو کے دوران اصحاب رسول کی مدد بھی صاف کروں گا جو زندگی کا مستقل نصب العین ہے. جہاں تک میری دسترس تھی یا میں معلومات حاصل کر سکتا تھا تو میری نظر میں 1400 سال میں کوئی مقتدر عالم مفتی ایسا نہیں گزرا جس نے شیعت کا مطالعہ کیا
اور مطالعے کے بعد انہیں کافر نہ کہا. میرے الفاظ پہ غور رہنا چاہیے. 1400 سال میں جہاں تک میری معلومات کوئی عالم کوئی مفتی ایسا نہیں گزرا جس نے شیعت کا مطالعہ کیا اور مطالعے کے بعد انہیں کافر نہ کہا. ایسا نہیں کچھ ہے. نمونے کے طور پر چند ایک کا نام لوں. نمونے کے طور پر فقیہ امت امام وقت مالک ابن انس سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیت کو پیش کر کے کھلے لفظوں میں اعلان کرتے ہیں کہ شیعہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہے. مالک بن انس آج کی شخصیت نہیں، اسے صدیاں بیت گئی. اس آیت کو سامنے رکھا تھا. انہوں نے شیعت پر فتوی کفر دیا ہے جو آج بھی تفاسیر میں موجود ہے. آج قرآن کریم کی متعدد تفاسیر اٹھائی. اس آیت پر امام مالک کا یہ فتویٰ آپ کو مل جائے گا. آسان سے آسان تفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی اٹھائی. اسی آیت پر امام مالک کا یہی فتویٰ آپ کی نظر سے گزرے گا. آپ کی تسلی کے لیے یہ فتاویٰ چند ایک میں لاؤں. دعویٰ میرا یہی ہے کہ 1400 سال میں کوئی عالم کوئی مفتی جس نے شیعت کا مطالعہ کیا اس نے توقف نہیں کیا. اس نے شیعہ اثنا عشری کو کافر ہی کہا ہے اور کہنا چاہیے تھا. فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب فتاوی عالمگیر جسے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے اپنی نگرانی میں ترتیب دلوایا. تقریباً 500 مقتدر علماء اس فتوے کو ترتیب دینے میں شریک ہیں. فتاوی عالمگیر میں کھلے الفاظ میں یہ حقیقت درج ہے. من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نہ مانے فہو کافر. آپ ہی کہہ دیں فہو کافر.
سے بھی صدیاں بیت گئی. ابھی نہ میں پیدا ہوا تھا نہ میرا باپ، حتیٰ کہ میرا دادا بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. جس دن یہ 500 مقتدر علماء اپنے قلم کے ساتھ صدیق اکبر کے دشمنوں کو کافر تحریر کر رہے تھے، مجدد الثانی شیخ احمد کرم، یہ کی جرأت، بہادری تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے. تنہا جس نے وقت کے جابر سلطان کی آنکھ میں 8 سال کے بعد تنہا قلعہ گوالیار لمبی نظر بندی برداشت کی، امت مسلمہ مجدد کا لقب حاصل کیا. یہی مجدد اپنے مقدس قلم کے ساتھ تعریف کرتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں کافر ہیں. اور یہ کب تعریف کی ہے؟ علماء ماوراء النہر لکھ چکے تھے کہ شیعہ مسلمان نہیں، شیعہ اثنا عشری نہیں. ماوراء النہر کے مقتدر علماء کا جواب لکھا تھا کہ ہم کافر نہیں مسلمان ہیں، تمہارا فتویٰ غلط ہے. مجدد الثانی قرآن و سنت کے واضح دلائل کے ساتھ شیعہ کے جوابی فتوے کا رد کرتے ہوئے علماء ماوراء النہر کے فتوے کی تائید کی اور اپنے مشہور رسالے رد الرفضہ میں تحریر کیا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. مجدد الثانی آج 5ویں صدی جا رہی ہے، 400 سال گزر چکی، 5ویں صدی شروع ہوئی. یہ بات بھی آج کی نہیں، گویا بہت پرانی، اور آج بھی مجدد الثانی کا یہ فتویٰ اسی دنیا میں موجود ہے. آپ اسے لے کر مطالعہ کر سکتے ہیں. مجدد الثانی کے بعد ملت اسلامیہ کا عظیم قائد بر صغیر کا عظیم محدث امام الاولیاء راس الاتقیاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اللہ اس عظیم قائد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اپنی معتبر ترین کتاب تفہیمات الہیہ اپنے ایک خواب نقل کرتی کہ خواب کی حالت میں مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شاہ ولی اللہ کا، اور میں نے خواب ہی میں ان سے سوال کیا
کہ آقا میں شیعوں کو کیا سمجھوں؟ فرماتے ہیں مجھے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شیعوں کا مسئلہ امامت پر لیجیے، حقیقت کھل جائے۔ صبح اٹھے، اکثر نو شیعہ کا عقیدہ امامت پر، پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ دیا کہ شیعہ زبان سے اقراری ہے کہ محمد رسول اللہ آخر نبی ہیں، لیکن فی الحقیقت شیعہ اثنا عشری محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء کے بعد 12 نبی مانتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں، یہ حقیقت ہر مسلمان پر واضح ہے۔ شاہ صاحب نے تو اتنا فتویٰ لکھ دیا، میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ شیعہ کا مسئلہ امامت کیا ہے۔ شیعہ کا مسئلہ امامت یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس پر باطنی وحی اترتی ہے، ہر سال شب قدر اس پر پورے سال کے احکام آتے ہیں، اس سال میں وہ انہی احکامات پر عمل کرتے ہیں، اگلے سال کے لیے آئندہ سال شب قدر میں پھر نئے احکام اترتے ہیں۔ امام کو حق آتا ہے جس حلال کو چاہے حرام کر دے اور جس حرام کو چاہے حلال کر دے۔ امام سوتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، امام آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے برابر، امام کے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، امام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ والدہ کی ران سے پیدا ہوتے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے، والدہ کی ران سے پیدا ہوتے ہیں۔ امام کا درجہ اللہ کے تمام مقتدر رسولوں سے بلند، بالا، اعلی اور عرفہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے شیعہ کا عقیدہ امامہ۔ امام معصوم، امام پر بات کی وہی آتی، امام کی اطاعت فرض ہے، امام والدہ کی ران سے پیدا ہوتا ہے، امام کا نیند کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، امام آگے اور پیچھے برابر دیکھتا ہے، امام کے جسم سے خوشبو آتی ہے، امام کا درجہ تمام انبیاء سے بلند، بالا، عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ البتہ بعض شیعہ اثنا عشریوں نے یہ تحریر کیا کہ محمد رسول اللہ سے اماموں کا درجہ کم ہے اور باقی تمام نبیوں سے افضل ہے، لیکن 15ویں صدی کا شیعہ کا قائد اور رہنما ایران کا خمینی کھلے لفظوں میں اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھتا ہے کہ 12 اماموں کا درجہ ہر فرشتے سے بلند ہے، ہر رسول سے بلند ہے۔ اس نے لعنت میں کراؤں گا، ابھی وقت پر ہے، ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی، میں نے بہت کچھ کہنا ہے اور صرف کہنا ہی نہیں، میری آج کی گفتگو
تیز دھار تلوار ہے، تیز دھار، لیکن دلیر سے بلا دلیل نہیں۔ اس لیے ابھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں، میں خود کہلواؤں گا جو کہلواؤں گا۔ شیعہ کا عقیدہ امامت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خمینی نے یہ وضاحت کر دی کہ 12 اماموں کا رتبہ تمام فرشتوں، تمام رسولوں سے بلند ہے۔ یہ وہ عقیدہ امامت جس عقیدہ امامت کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت پہلے یہ تحریر کر دیا تھا کہ شیعہ اثنا عشری ختم نبوت کے قائل نہیں بلکہ بدترین منکر ہیں، اور جب ختم نبوت کے منکر ہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ بھی شاہ ولی اللہ نے اپنے پاس سے نہیں، رسول کی زیارت کے بعد، رسالت معاد کے حکم کے بعد اس مسئلے کو ازسر نو پڑھ کر، ازسر نو تحقیق کے بعد پوری جرأت کے ساتھ یہ تعریف کی ہے کہ شیعہ بے شک زبان سے 1000 مرتبہ کہتے رہی کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن حقیقت وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ تفہیمات الہیہ آج بھی موجود ہے، شاہ ولی اللہ کی یہ تصنیف آج بھی موجود ہے، فارسی زبان میں موجود ہے۔ آپ میں سے جس شخص کا دل چاہے وہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، اور شاہ صاحب کے یہی الفاظ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ میں آج کی بات نہیں کرتا، نہ ہم نے کوئی نیا مسئلہ چھیڑا ہے، نہ ہم نے کوئی جدت پیدا کی، نہ ہم نے بلا وجہ امت میں افتراق اور انتشار کی راہ اختیار آگے۔ ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو صدیوں سے ملت کے مقتدر علماء قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے چلے آ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے مجھے ایک اور شخصیت کا نام لینا چاہیے تھا، بلکہ مجدد الثانی سے بھی پہلے علامہ ابن تیمیہ، جو علم کا جبل احد تھا، جو علم کا بارے بے کنار، جو علم کا سمندر تھا، اور جس کی جرأت اور بہادری یہ ہے کہ اس کا جنازہ نظر بندی کی صورت میں اٹھا ہے۔ اس نے اس وقت کے حکمران کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، اور جس کے علمی شرف کا یہ عالم ہے اس سے کاغذ چھین لیا گیا، اس سے قلم چھین لیا گیا، اس سے سیاہی چھین لی گئی ہے۔ اس نے کوئلے کے ساتھ درختوں کے پتوں پر امت کی رہنمائی کی ہے، اور جیل میں بیٹھ کر، قید میں بیٹھ کر امت کو ہدایات دیتے رہے۔ یہی اپنے تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ آپ آج ابن تیمیہ کی یہ کتاب بھی اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گرامی قدر شاہ ولی اللہ تک میں آ گیا رحمہ اللہ، اس سے آگے نکلی شاہ ولی اللہ کا ہونہار تھک تو نہیں گیا، میں بہت زیادہ دیر چلوں گا۔ شاہ ولی اللہ کا ہونہار بیٹا، شاہ ولی اللہ کا لخت جگر، شاہ ولی اللہ کا صحیح جانشین عبدالعزیز محدث دہلوی، جس نے تحفہ اثنا عشری لکھ کر ہمیشہ کے لیے شیعت کے مضبوط قلعوں میں وہ کیل گاڑ دیا ہے جو قیامت تک کی نسل شیعت
وہ کیل نہیں کھیل سکے گی شاہ عبدالعزیز فتاوی عزیزی تحریر کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کا مفتابع قول یہ ہے. مفتابع کہتے ہیں کہ جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہو. سادہ زبان میں عرض کر رہا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں فتاوی عزیز میں کہ فقہ حنفی کا مفتابع قول یہ ہے کہ شیعہ کافر ہے، اس کے ساتھ سنی بچی کا نکاح نہیں. اسلام حجت اللہ پہ لاش، جنگ آزادی کا عظیم ہیرو علامہ رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کا جواب لکھتے ہیں. سائل پوچھتا ہے کہ ایک عورت سنی العقیدہ ہے، مغالطے میں اس کا نکاح شیعہ سے ہو گیا ہے، اسے اب طلاق لینے کی ضرورت ہے یا بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی کہ نکاح ہوا ہی نہیں؟ آیا نکاح منعقد ہو گئے یا نہ؟ وہ سنی عورت طلاق لے یا نہ؟ بغیر طلاق کے جدا ہو سکتی ہے یا اس کا نکاح منعقد ہو گیا اسے تنسیخ کرانی پڑے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، باپ سنی اور آج شیعہ ہو گئی، یہ اپنے اس باپ کے وارث بن سکتے ہیں یا نہ؟ کتنے وقت ابو حنیفہ وقت جنگ آزادی کا عظیم مجاہد، انتہائی متقی پرہیزگار عالم، اور میں نے عرض کی ہے دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی جواب تحریر کر رہی ہے کہ عورت بغیر طلاق کے جدا ہوگی، اس لیے کہ شیعہ اثنا عشری کافر ہے، اس سے ایک سنی عورت کا نکاح منعقد نہیں ہوا. لڑکے جو سنی باپ کے شیعہ ہو گئے ہیں وہ وارث جائیداد کے نہیں ہوں گے. باپ مسلمان تھا اور آج شیعہ ہو کر کافر ہو. سامعین محترم، علامہ گنگوہی کے بعد اور آگے نکل آئے، دوسرے طبقے کی طرف آ جائے. علماء بریلی جن کا قائد، جن کا رہنما، بلکہ بقول بریلوی علماء ان کا مجدد، احترام کے ساتھ نام ہوگا، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے فتاوی رضویہ میں اور اپنے مختصر رسالہ رد الرفضہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری بدترین کافر ہے، اور الفاظ یہ ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے کہ شیعہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کوئی ہو، لا شک لا ریب قطعاً یقیناً خارج از اسلام ہے. اور صرف اتنے پہ ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید لکھتے ہیں من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر. جو شخص شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے جو فتاوی رضویہ میں موجود ہے. بلکہ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعت سے نفرت دلائی ہے
کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے یا کچھ ڈول نکالنے کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا؟ میں بریلوی علماء سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ کیا تم اپنے قائد کی اس خطے پر آج عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ اگر بریلوی علماء میری بات نہ مانے تو بریلی نوجوانوں کو ہمارے اس موقف پر ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ سائل پوچھتے اعلی حضرت بریلوی سے کہ کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو سارا پانی نکال دیں تب کنواں پاک ہوگا یا کچھ ڈول نکال دیں تو کنواں پاک ہوگا؟ مولانا بریلوی لکھتے ہیں کہ سارا پانی نکال دو تب کنواں پاک ہوگا، اور وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ سنی کو حرام کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے اور کچھ نہ ہو سکا تب بھی وہ اہل و سنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کرائے گا، اس لیے اس کنویں کا سارا پانی نکال دینا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ بات صرف مولانا بریلوی نے نہیں کہی بلکہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی سے بھی کسی نے اسی طرح کی بات پوچھی تھی کہ شیعہ کا کھانا کھا لیا جائے یا نہیں، تو شیخ العرب فرماتے ہیں کہ نہ کھایا جائے اور کچھ بھی نہیں کرے گا شیعہ تو کھانے میں تھوک ضرور ملائے گا اور تھوک ملا کر اہل سنت کے سپرد کرے گا۔ چنانچہ اسی واقعہ کی تائید بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بھکر کے ایک علاقے سے ہوئی جس کے راوی مولانا محمد عبداللہ بکھر والے ہیں۔ ان کے ایک دوست جو تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتے تھے لیکن ان کی ایک شیعہ کے ساتھ تجارتی دوستی تھی، تجارت میں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے، آنا جانا تھا۔ اس نے خود اپنی زندگی کا واقعہ مولانا عبداللہ کے سامنے پیش کیا۔ میں راوی عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی شیعہ کے پاس جس کے ساتھ میری تجارتی دوستی گیا، اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا میرے سامنے میز پہ آیا میں ہاتھ بڑھانے لگا، دیہاتی ماحول تھا، پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ اس کی بیوی اس شیعہ سنی العقیدہ تھا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا کہ کھانا مت کھائیے۔ میں جھجک گیا کہ میرے اس کے ساتھ تجارتی معاملات میں لین دین ظالم نے کہیں زہر نہ ملا دیا کہ یہ مرے اور جان چھوٹے۔ خیر وہ مجھے کہتا کھاؤ، میں دوبارہ ہاتھ آگے بڑھاتا، وہ عورت ہاتھ لاتی، اس نے بھی دیکھ لیا کہ میری بیوی سے منع کر رہی ہے کہ کھانا مت کھائے۔ اس نے اسے کہا کیوں منع کرتی ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے میں نے سچ منع کر۔ بیس طول پکڑ گئی، کہتا ہے میں نے خود اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ مجھے وجہ بتلاتا اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ جب اس نے زیادہ تشدد کیا تو اس کی بیوی پکار اٹھی کہ اس ظالم نے میرے ساتھ ہم بستری کی اور وہ گندگی اس کھانے میں ملا کر تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ میری مذہبی غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے کہ میں ایک مسلمان بھائی کو نجس کھانا کھلاؤں۔ گرانی قدر ایسے 20 واقعات آپ نے شیعت پڑھی نہیں، آپ نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا، اس کی تاریخ، اس کے عقائد، اس کی شرارتوں سے آپ پوری طرح آگاہ نہیں۔ میں نے بلا وجہ نہیں کہہ دیا کہ شیعہ اس کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، جس کی وجہ سے میں غلیظ ترین کافر کہہ رہا ہوں۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور کھل کر فتویٰ دیا۔ پنجاب کی مشہور ترین گدی سیال شریف بریلوی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے اپنی کتاب مذہب شیعہ میں کھل کے لکھا ہے شیعہ مسلمان نہیں، کائنات کا بدترین کافر ہے۔ آپ خواجہ صاحب کی کتاب مذہب شیعہ لے کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ علماء اہل حدیث کے چشم و چراغ، علماء اہل حدیث کی ریڑھ کی ہڈی، علماء اہل حدیث کی عزت اور آبرو، علماء اہل حدیث کی پگڑی اور دستار، علماء اہل حدیث کا فخر اور ناز، علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم اپنی کتاب الشیعہ والقرآن میں کھل کے لکھتے ہیں شیعہ مسلمان نہیں، کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ میں نے 3 مکتب فکر آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن کی تقسیم بدقسمتی سے بر صغیر میں ہو گئی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کی، اور اس سے پہلے مقتدر علماء کرام جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مانتے ہوں، ان کے فتاوی جات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مزید توجہ کیجیے، ہر عربی مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے جسے حسامی کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات آتی ہے اجماع۔ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہوئے اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ جو شخص ابو بکر کی امامت کا قائل نہ ہو، جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قائل نہ ہو، وہ اجماع کا منکر ہو کر کافر ہے، اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ یہ کتاب ہر چھوٹے مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ کتاب ہر بڑے دارالعلوم میں پڑھائی جا رہی ہے۔ کوئی مولوی نہیں ہے اس پورے بر صغیر میں جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو، جس نے اس کتاب کا درس نہ لیا ہو، جس نے بات اجماع نہ پڑھی ہو۔ میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، میں ششتر رہ جاتا ہوں، بعض اوقات میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ جن علماء نے یہ بات پڑھی ہے، اس بات کے پڑھنے کے بعد بھی پھر وہ خاموش ہیں۔ شیعت کے کفر کا ممبر پہ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر کا اعلان چوکوں پر کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر کا اعلان چوراہوں پر کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر پر فتاوی جات جرأت کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ شیعہ کے کفر کو امت کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر کے بیان کے سلسلے میں ہمارے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ میں سر پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، الہی کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ اتنا مضبوط ترین مسئلہ، اتنا پرانا مسئلہ، اتنے مقتدر علماء کے فتاوی جات، صدیوں سے لکھی جانے والی بات آج ہم کہتے ہیں شرارتی تصور ہوتے ہیں، آج ہم بیان کرتے ہیں تقریب کار کہا جاتا ہے، آج بیان کرتے ہیں ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ کہاں گئے اہل حق؟ کہاں گئی جرأت؟ کہاں گئی مجدد افسانے کی الغاز؟ کہاں گئی عطا اللہ صاحب کی زبان؟ میں ششتر رہ جاتا ہوں، سر پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ہم نے غلطی کیا کی ہے؟ ہم نے کون سی جدت کی ہے؟ ہم نے کون سا نیا مسئلہ پیدا کر دیا؟ ہم نے کب اکابرین کی راہ چھوڑی ہے؟ ہم نے کب اسلاف سے الگ کوئی راستہ اختیار کیا ہے؟ یہ سب کچھ کتب میں موجود نہ ہو، میں اور سپاہ صحابہ کے نوجوان مجرم ہیں، اور اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر فیصلہ سنیے۔ ہمارا یہ طے شدہ فیصلہ ہے، ہم تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں، شیعہ کو کافر کہنے سے بعد نہیں رہ سکتے۔
چھانی نے گرانی قدر آگے چلیے سکے تو نہیں آپ بس کر دیں. میرا دعویٰ آپ کے ذہن میں ہے، دعویٰ شیعہ کائنات کا بدترین خلیص ترین کافر ہے. اس دعوے پر علماء کی رائے آئی، موجودہ دور کے علماء لیجیے، موجودہ دور کی زندہ علماء پاکستان، انڈیا، عرب امارات، سعودی عرب، بنگلہ دیش، دارالعلوم دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث، موجودہ دور کے زندہ علماء کے فتاوی جات 2 جلدوں میں چھپ چکے ہیں. استفتاء امام اہل سنت رئیس المناظرین راس الاتقیاء منظور احمد نعمانی نے کیا ہے، اور اپنے استفتاء میں وہ 3 دلائل لائے. شیعہ کا وہ تورہ جو صحابہ پر کیا گیا، شیعہ کا قرآن کا انکار، اور شیعہ کا مسئلہ امامت. یہ 3 چیزیں انہوں نے استفتاء میں رکھی ہیں، اور پوری دنیا کے علماء سے پھر فتویٰ طلب کیا ہے کہ ان حالات میں شیعہ مسلمان ہیں یا کافر. آج بر صغیر میں جو مقتدر علماء زندہ موجود ہیں، سب نے بغیر کسی نزاع اور اختلاف کے جواب تحریر کی ہے کہ شیعہ اثنا عشری کائنات کا بدترین کافر ہے. 2 جلدوں میں یہ فتویٰ بھی چھپ کے ملک اور بیرون ملک میں تقسیم ہو چکا ہے. آپ اسے لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اپنے دعوے پر پہلے متعدد علماء جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ائمہ مجتہدین اور فقہ حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے علماء کی رائے لایا ہوں کہ شیعہ کافر ہے. توجہ کیجیے، توجہ کیجیے. اس سے آگے آئیے، شیعہ کتنا بڑا بدترین کافر ہے، کتنا غلیظ ترین کافر ہے. سیرت کی کتب میں مشہور روایت موجود ہے. ایک کافر عورت رسالت پناہ پر جب وہ گزرتے تھے، کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھینکا کرتی تھی. بیمار ہوئی ہے، گندگی نہیں پھینکی اس نے. آقا پوچھتے ہیں وہ عورت کہاں گئی؟ جواب ملتا ہے بیمار. آقا بیمار پرسی کے لیے گئے. اس کی بیمار پرسی تھی. اس اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ سیرت کا مشہور ترین واقعہ ہے. میں دلیل کے طور پہ یہ چیز لانا چاہتا ہوں کہ وہ عورت کافر عورت تھی، رسالت پناہ کو تکلیف دیا کرتی تھی، بیمار ہوئی ہے. نبوت بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئی ہے. لیکن یہی رسول، یہی نبی، یہی آقا، یہی مرشد، یہی مولا اعلان کرتا ہے آخر زمانہ میں ایک قوم آئے، اس کا نام رافضی ہوگا. میرے صحابہ پہ وہ سب کریں گے، میرے صحابہ پہ تبرہ کریں گے، میرے صحابہ کو گالی دیں گے. رسالت کہتی ہے ان میں سے کوئی بیمار ہو پوچھئے مت، مر جائے جنازہ مت پڑھیے، تمہارا مر جائے اپنے جنازے میں اسے شریک مت کیجیے. لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تصاحبوہم لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. پیغمبر کے فیصلے نے بتلا دیا کہ جو رسول ایک کافر عورت کی بیمار پرسی کے لیے گئے، وہی رسول صحابہ کے دشمن کی بیمار پرسی سے روک رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا دشمن وہ بدترین کافر ہے کہ جس کی بیمار پرسی تک کی بھی نبوت نے اجازت نہیں دی ہے. نعرہ تکبیر. میں نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے.
توجہ کیجیے، میری بات سمجھ آ رہی جی؟ یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ مجھے یہ بات کہنی چاہیے اور آپ کو ہمارے اس موقف کا ساتھ دینا چاہیے جی، نہیں دینا چاہیے ساتھ دینا چاہیے۔ توجہ کیجیے، صحابہ کا دشمن اتنا غلیظ ترین دشمن ہے، جنازہ سامنے پڑا، رسالت معاف، جنازہ نہیں پڑھتے، واپس لوٹتے، تمام تر اخلاق کے باوجود جنازہ نہیں پڑھتے، اور جب صحابی سوال کرتے ہیں آقا کیوں جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا اس مردود کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس پر اللہ کا غضب اترا کرتا ہے۔ رحمت للعالمین جو کبھی ابن ابی کا جنازہ پڑھنے تک کے لیے تیار تھے اور رب نے روکا تھا کہ نہیں پڑھنا، وہی رسول ہے، وہی قائد ہے، وہی آقا ہے، لیکن مسئلے کی وضاحت کر رہا ہے کہ جس کے دل میں اصحاب رسول کا بغض ہے وہ اتنا غلیظ کافر ہے کہ رسول اس کا جنازہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ یہ حقیقت اور حقائق مقدس ہوتے، ان پر زیادہ دیر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، انہیں بہرحال نکھرنا ہے۔ سامعین محترم، علماء کے فتاوی جات، رسالت معاف کا عمل، پیغمبر اسلام کی ہدایات آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد کیسیا کیا ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے میں یہ لازمی سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا جاؤں کہ آخر شیعہ کے لیے اتنی شدت کیوں ہے، یہ فتاوی جات کیوں آئے، اس کی کوئی وجوہات توجہ رہے۔ شیعہ وہ فرقہ ہے کہ شیعہ وہ فرقہ ہے کہ جس کی ہر چیز پوری ملت اسلامیہ سے جدا ہے۔ رب پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، رب پر، رسول پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، اصحاب رسول پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، قرآن پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، امہات المومنین پر شیعہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اذان پر شیعہ آپ سے متفق نہیں ہے، نماز، نکاح، طلاق، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس پر بھی شیعہ آپ سے متفق نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئلہ میں آپ کو بھی، شیعہ کو بھی، حکومت کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ شیعہ کا ایسا لاؤ جس مسئلے پر سنی اتفاق کر سکتے ہوں، یعنی وہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا متفقہ بن جائے۔ ایک مسئلہ پیش کر دو، میں معافی بھی مانگوں گا، یہ سرگرمیاں بھی چھوڑ دوں گا، معذرت بھی کروں گا، ملک چھوڑ دوں گا، محنت بھی کروں گا، جلا وطنی قبول کر لوں گا۔ ایک مسئلہ لاؤ، چیلنج چیلنج چیلنج، تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، ایک مسئلہ لاؤ جس پر شیعہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے۔ آپ جس کو رب مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں، سوتا نہیں، غلطی نہیں کرتا۔ شیعہ جسے رب مان رہے ہیں انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ رب کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے، اسے مغالطہ لگتا ہے، مغالطے میں ایک اعلان کر بیٹھتا ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ غلطی ہو گئی، پھر اس کا نام، اس مسئلے کا نام شیعوں نے اپنی کتب میں مسئلہ بدا رکھا ہے کہ رب بھول جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ پھر مثال پیش کی ہے کہ رب نے اماموں کو اطلاع دی تھی کہ مہدی فلاں سن میں آئے گا، سن گزر گیا، مہدی نہیں آیا۔ لوگوں نے امام سے سوال کیے کہ سن تو گزر چکا ہے، مہدی کیوں نہیں آئے؟ تو امام جواب دیتا ہے کہ رب کو بدا ہوا ہے، غلطی لگ گئی ہے، اب مہدی فلاں سن میں آئے گا، سن متعین ہو گیا۔
انتظار شروع ہو گئی، وہ سن بھی گزر جاتا ہے، پھر لوگ سوال کرتے ہیں امام کہ وہ سن بھی بیت گیا، اب بھی مہدی نہیں آیا، وجہ؟ امام جواب دیتے ہیں رب کو غلطی لگ گئی ہے، ودا ہو گیا ہے۔ کیا ودا ہوا ہے؟ رب کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ حسین شہید کر دیں گے۔ جب لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے، رب کو غصہ ہے، اس نے غیر معینہ مدت تک کے لیے مہدی کی آمد ملتوی کر دی ہے۔ ودا کے نام سے یہ کفر، ودا کے نام سے یہ دغل، ودا کے نام سے یہ شہرت، ودا کے نام سے یہ ضلالت، ودا کے نام سے یہ خلافت شیعہ کتب میں، شیعہ فقہ میں موجود نہ ہو، مجھے چوک پہ گولی مار دی جائے۔ اگر موجود ہے اور یقیناً ہے، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی دجال تھا، شیعہ آج بھی دجال ہے، شیعہ کل بھی شیطان تھا، شیعہ آج بھی شیطان ہے۔ آپ رب کی یہی تعریف مانتی جی؟ آپ کسی طرح کے رب کے قائل جو مغالطے میں آ جاتا ہوں، آپ اسی رب کے قائل ہیں جو بھول جاتا ہوں۔ اسی آواز سے مسلمان کس رب کے قائل ہیں؟ قرآن نے، رسول نے کس رب کا تعارف کرایا ہے؟ اسی آواز سے جو بھولتا، جو سوتا، جو ڈرتا، جو دھوکہ نہیں کرتا ہے۔ رب کا یہ تعارف قرآن نے، سنت نے، رسول نے کرایا ہے، اور 1400 سال کی امت رب کو اسی وصف کے ساتھ مانتی ہے۔ لیکن شیعہ رب کا یہ وصف اور یہ توصیف نہیں مان رہا، وہ کہتے ہیں اسے مغالطہ ہوتا ہے، اسے غلطی لگ جاتی ہے۔ توجہ کیجیے، رب کے بعد رسول کا نمبر ہے۔ رسول بھی وہ جو تمام رسولوں کا سربراہ ہے، رسول بھی وہ جو امام الکونین ہے، رسول بھی وہ جو خاتم الرسل ہے، رسول بھی وہ جو امام القبلتین ہے، رسول بھی وہ جو رسول الثقلین ہے، رسول بھی وہ جو رحمت للعالمین ہے، رسول بھی وہ کہ جس کے لیے 1400 سال کی پوری امت تعریف، مدح، ثنا کرنے کے بعد یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرا اور آپ کا اٹھے کوئی نہ جو اٹھے خمینی کہے جانے، بات تو اب چھپانے کی آنے ہے۔ میرا اور آپ کا، اگر آپ تھک گئے ہوں، اٹھنا چاہتے ہوں تو گفتگو بند کر دیتے، پھر کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیے کہ ہم بیٹھے۔ میں نے آج کی ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میری آج کی گفتگو یادگار گفتگو ہوگی۔ میں تھوڑا آگے چل کر تقریر نہیں، آتش برسانا چاہتا ہوں۔ ملک میں آگ لگے چاہے نہ لگے، امن رہے نہ رہے، امن برباد ہو چاہے رہے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ حقائق مقدس ہوتے ہیں اور میں حقائق سے پردہ ہٹانا لازمی سمجھتا ہوں۔ حقیقت نہ ہو سزا کا مستحق ہوں، حقیقت ہو تو پھر حکومت مجھے سزا کیوں دے، تم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ سب سے بڑی ہستی ہیں رب کے بعد، سب سے بڑی۔ شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، توجہ رہے، ذمہ داری کے ساتھ۔ شیعہ کا مجتہد، شیعہ کا بہت بڑا پادری، پال، پنڈت، مولوی اسلام کی اصطلاح ہے، مولوی مسلمان کو کہا جاتا ہے، کافر کو مولوی نہیں کہا جاتا۔ باقر مجلسی ملعون اپنی بدنام زمانہ کتاب، غلیظ ترین کتاب، اور یہ باقر مجلسی وہ ہے جس کی تعریف خمینی کرتا ہے، جسے خمینی اپنا مخترع اور راہبر تسلیم کرتا ہے۔ یہ اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے، اور یہ حق الیقین ایران سے چھپ کے پاکستان میں تقسیم ہوئی ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جس دن مہدی ظہور کرے گا، سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر جو ہڈی بیعت کرے گی
وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، حکمرانوں، عوام، علماء، سکاتوں، وکلا، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کیا واقعی تم محمد رسول اللہ کو ایسا ہی رسول مانتے ہو کہ اب کوئی ایسی شخصیت آئے گی جس کے ہاتھ پہ محمد بیعت کرے گی؟ تم اسی رسول کے قائل ہو۔ باقر مجلسی ملعون نے میرے رسول کو گالی دی ہے، میرے پیغمبر کو مہدی کا مرید کہا ہے، میرے رسول کو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرا کر مہدی کا رضاکار کہا ہے۔ بدترین توہین ہے، بدترین گستاخی ہے۔ تم اس رشتی کو روتے ہو جو تمہاری دسترس سے باہر ہے۔ میں پاکستان کے رشتیوں کو روتا ہوں جو اس سرزمین پر، اس دھرتی میں بیٹھ کے رسول کو گالی دے رہے ہیں۔ امام الکونین کی بیعت مہدی کے ہاتھ پر، امام الرسول کی بیعت مہدی کے ہاتھ پہ۔ کیا مسلمان اس کفریہ نظریے کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ رسول رسالت کی عظمت نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں، اسی طرح سے آپ رسول مانتے ہیں۔ سامعین محترم، رسالت معاب کے بعد نمبر 2 باقی انبیاء ہے یا نہیں؟ رسالت معاب کے بعد نمبر باقی انبیاء کا ہے۔ توجہ کیجیے، باقی رسولوں کے ساتھ سیرت نے کیا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جد الانبیاء کو، ابو الانبیاء کو، پوری انسانیت کے بعد کو شیعوں نے اپنی ملعون ترین کتاب، اپنی لعین تحریر کے ساتھ، اپنی غلیظ تحریر سے، اپنی ملعون اور بدنام زمانہ کتاب اصول کافی میں جد الانبیاء، ابو الانبیاء، پوری انسانیت کے بعد حضرت آدم کو کافر تعریف کیا۔ جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، تحفی کے ساتھ کہتا ہوں، تعداد کے ساتھ کہتا ہوں، اصول کافی کا ملعون مصنف محمد بن یعقوب کلیمی تحریر کرتا ہے کہ کفر کے 3 اصول ہیں، جن میں سے کفر کی ایک اصل شیطان میں پائی جاتی ہے اور کفر کی ایک اصل آدم علیہ السلام نے پائی جاتی ہے۔ آئیے شیعو انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت آئے گا کہ تمہیں ایران بھاگنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ تم وہ بدترین کافر ہو، تم نے انسانیت کے بعد کا بھی خیال نہیں کیا، تم نے ابو الانبیاء کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اٹھائیے اصول کافی، بات اصول الکفر وارکانہ، یہ باقاعدہ سرخی قلم ہے اور اس کے نیچے پہلی روایت درج ہے کہ کفر کے 3 اصول ہیں، جن میں ایک شیطان میں پایا جاتا ہے، ایک آدم علیہ السلام میں، نقل کفر مباشرت۔ آگے آئیے، شیعہ باقی انبیاء پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور ہاتھ صاف کرتے کرتے لکھتا ہے کہ کئی نبی ایسے کہ جنہوں نے اماموں کی امامت تسلیم نہیں کی تھی، رب نے انہیں سزائیں دی۔ پھر مثال کے طور پر سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ پیش کرتا ہے کہ رب نے ان کو کہا تھا کہ 12 امام مانو، یونس علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے رب نے سزا دی، رب نے عذاب دیا اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ مسلمانوں بتلاؤ، اس سے زیادہ گندا، اس سے زیادہ غلیظ کفر اس دھرتی پر کوئی اور بچ سکتا ہے؟ حد ہو گئی بے حیائی۔ رسالت قرآن کے بعد باقی رسولوں پر بھی شیعت نے یوں ہاتھ صاف کیا۔ محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء کے بعد درجہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر بن خطاب کا ہے، پھر عثمان بن عفان کا ہے، لیکن میں سرے دست ان کا تذکرہ کیے بغیر حیدر کرار کے آتے شاید کسی کے دل میں وہم ہو کہ سیاہ علی کو تو مانتے۔ توجہ کیجیے، شیعت نے علی کا نقشہ کیا کھینچا ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب تفسیر حسن عسکری، جس کا اردو زبان میں ترجمہ پاکستان میں
آثار حیدری کے نام سے کر دیا گیا ہے، اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو علی کو امام نہیں مانتے تھے۔ تبرے کا انداز دیکھ، گاڑی کا انداز دیکھ، غلاظت پکنے کا انداز دیکھ۔ لکھتے ہیں یہ کہ کچھ لوگ جو ناصری تھے، علی کو امام نہیں مانتے تھے، علی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، وہ خوبصورت کپڑے پہن کر گھر کے باہر نکلے، شام واپس آئے، وہ کپڑے اتار کر شبابی کا لباس پہننا چاہتے تھے کہ کپڑے جسم کے ساتھ چمک گئے۔ کپڑوں سے آواز آئی، علی کو امام مانو تب ہم اتریں گے ورنہ نہیں اترتے۔ مجبور ہو گئے، امام مانا، کپڑے اتر گئے۔ پھر کھانا کھانے بیٹھے، لقمے اٹک گئے حلق میں، روٹی کا لقمہ نیچے نہیں اترتا تھا، روٹی کے لقمے آواز دیتے تھے، علی کو امام مانو تب ہم نیچے اتریں گے ورنہ ہم نیچے نہیں اترنے کو تیار۔ مجبور ہوئے، علی کو امام مانا، تب کھانا اندر گیا، کھانے سے پارے ہوئے۔ سنیو سنیو مسلمانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، آل حدیثوں، دیانتداری کے ساتھ غور کرو، باقی ویسے چھوڑ دو، یہ کفر دم بناتا ہوا چھا رہا ہے۔ توجہ کا ذرا، آگے یہ کمینہ، آگے یہ کالا کافر، آگے یہ کائنات کا بدترین کافر تعریف کرتا ہے کہ یہ لوگ کھانے سے پارے ہوئے، لیٹرین گئے، ان کو پیشاب نہیں آتا تھا، ان کا پیشاب بند ہو گیا، پیشاب آ نہیں رہا، تنگ ہو گئے، آلات تناسل سے آواز آئی، علی کو امام مانو۔ آلات تناسل سے تم نے غور نہیں کیا اس کافر کے طائرے کا، اس نے علی کو کیا گالی دی ہے؟ کیا علی کا مقدس نام، علی کا مطہر نام، علی کا پیارا نام، علی کا پاکیزہ نام اسی لیے رہ گئے ہے کہ لیٹرین میں گندگی کی جگہ، لیٹرین میں آیا تناسب سے پیشاب کی جگہ سے علی کا نام نکلوایا جائے؟ یہ کفر، یہ دجل، یہ ضلالت، یہ شیطرت آپ کے ملک میں چھپتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے نام سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے اور اس میں یہ کفر بتا گیا ہے۔ کتاب شیعہ کی نہ ہو، عبارت نہ ہو، الفاظ نہ ہوں، میری سزا گولی ہے۔ کتاب بھی ہو، شیعہ کی ہو، عبارت بھی ہو، اردو ترجمہ بھی پاکستان میں موجود ہو، پھر سنیو، اٹھو، سب پہ کمن باندھ لو، یا شیعت رہے یا تم رہو۔ سامعین محترم، میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے۔ کسی نے آج تک اپنے قائد کے نام اعلیٰ تناسب سے بھی نکلوایا؟ جی، شیعہ قائد بھی مان رہا ہے علی ابن ابی طالب، جھوٹ موٹ سے، لیکن نام بھی اعلیٰ تناسب سے۔ حد ہو گئی غلاظت کی۔ یہ سب کچھ آپ کے ملک میں موجود ہے، آپ آنکھیں تو نکالیں، آپ آنکھیں کھولیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے آ جائے۔ میں نے اس بنیاد پر دعویٰ کیا تھا شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، یہ میرے دعوے کے الفاظ ہیں، میں اس پہ شہادت لایا ہوں، گواہی لایا ہوں علماء کی۔ نمبر 2، شیعہ کے عقائد، کہ شیعہ عقائد کیا ہے؟ کیا وہ عقائد واقعی کفریہ ہیں؟ یہ علماء نے زیادتی کی ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ عقائد کفریہ ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز سے، یہ عقائد کفریہ ہیں؟ جی، بلند آواز سے توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، توجہ۔ مسلمانوں کی ذمہ دار کتاب، مقدس ترین کتاب، لاریب اور محفوظ کتاب قرآن ہے، الحمد سے والناس تک محفوظ ہے، اس کی زیر و زبر میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیعہ اس قرآن کا قائل نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے ذرا، شیعہ کی 2000 سے زائد روایتیں ان کی کتب میں موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں،
اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس سے ایتیں نکال دی گئی ہیں، اس کی صورتیں تبدیل کر دی گئی ہیں، اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اس کی زیر اور زبر میں زیروں اور زبروں میں تغیرات کر دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ شیعہ کا پوپ، شیعہ کا پادری اور پال مقبول حسین دیل بھی ملعون، جس کی تائید اس وقت کے تقریباً 12 مستحد کرتے ہیں، شیعہ کے 12 پادری اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھتے ہوئے 12ویں پارہ میں 16ویں رکوع پر گندے قلم کے ساتھ، گندی سوچ کے ساتھ، گندے ذہن کے ساتھ، غلیظ دل کے ساتھ، گندی سیاہی کے ساتھ تحریر کرتا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، اصلی قرآن نبی کے پاس موجود ہے، پھر خود ہی اسے سوال ذہن میں آتا ہے، اسے پیرا کر کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر قرآن غلط ہے تو بدل کیوں نہیں دیتے ہو، صحیح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ جواب لکھتا ہے ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک ماضی نہ آئے ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے، جب ماضی آئے گا اس دن قرآن اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا۔ یہ مقبول دہلوی نے قرآن کے ترجمے میں نہ لکھا ہو، اردو زبان میں نہ لکھا ہو، شیعوں کے 12 پادریوں نے اس کی تائید نہ کی ہو، میں ہر صدا کا مستحق ہوں۔ اگر یہ موجود ہو اور 70 سال سے موجود ہے، کسی شیعہ نے اس مقبول کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، کسی شیعہ نے مقبول کو لعین نہیں کہا ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، جو اللہ کی کتاب کو شرابیوں کی کتاب کہہ رہا ہے، جو اللہ کی کتاب کو شراب خور خلفاء کی خاطر بدلی ہوئی کتاب کہہ رہا ہے۔ یہ اس دھرتی کا سب سے بڑا کافر ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا دجال ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا لعین ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا ابلیس ہے۔ اس کافر کے کفر پر پردہ ڈالنا اپنی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تخت ختم نبوت شان صحابہ شیر اسلام علامہ حق نواز جنگوی جیوے 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 میری آنکھ میری آواز میری آنکھ میری آواز۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب، پڑھے لکھے لوگوں، رب ذوالجلال کی کبریائی کا واسطہ، ہمارے موقف میں کمزوری نکالو، نقص نکالو، چلتے ہوئے کہتا جاؤں، تمہیں بھی کہتا ہوں، حکومت کو بھی کہتا ہوں، بی بی بے نظیر سے بھی کہتا ہوں، ایرانین شیعہ، ایرانی نسل، اسے بھی کہتا ہوں، اور پوری شیعہ قوم سے کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کافر کہا ہے چوکوں پر، چوراہوں پر، منبر پر، مسجد میں، محراب اور اعلانیہ کہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلط کہتا ہوں تو میرے خلاف ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرو کہ یہ مولوی ہمیں کافر کہتا ہے، ہم مسلمان فرقہ ہیں۔ عدالت عالیہ اس رٹ کے جواب میں، جس طرح لوگ رٹیں کرتے ہیں، ہماری عورت کی بےزتی ہوئی پولیس نے پرچہ نہیں لیا، لوگ رٹیں کرتے ہیں ہماری چوری ہوئی پولیس نے پرچہ نہیں لیا، لوگ رٹیں کرتے ہیں میری توہین ہوئی پولیس پرچہ نہیں لیتی، اور عدالت عالیہ اس میں فیصلہ دیتی ہے۔ تم رٹ کرو، عدالت مجھے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے، میں عدالت عالیہ میں تمہارا کفر رکھتا ہوں، تم اپنا اسلام رکھو۔ عدالت 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کیس سماعت کرے، تم بھی اطمینان کے ساتھ دلائل لاؤ، میں بھی اطمینان کے ساتھ دلائل لاتا ہوں، تم بھی تیاری کر کے آؤ، میں بھی تیاری کر کے آتا ہوں، تم بھی تمام پوپ پال پادری عدالت میں لا کے کھڑے کر دو، میں بھی تمام علماء لا کے عدالت میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ 5 سال بعد عدالت عالیہ اگر تمہارے کفر کا فیصلہ نہ کرے تو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، میں جلا وطنی قبول کر لوں گا۔ میری آواز
کیا بیٹھا کیا سنیوں میں انقلاب، سنیوں میں انقلاب، سنیوں میں انقلاب، گئے چوک کے مناظرے، گئے چوکوں کی باتیں، یہ پرانا زمانہ تھا، عدالت میں آؤ، طے کریں بات کو، اگر شیعہ نہیں آتے تو حکومت تو مجھ پہ پابندیاں عائد کرتی ہے، مقدمات بناتی ہے، مجھے نقش عمل پیدا کرنے کا تانا دیتی ہے، حکومت خود کیس کرے، شیعہ نہیں کرتے، حکومت خود کیس کرے، جس طرح کا ڈپٹی کمشنر مجھ پہ پابندی عائد کرتا ہے وہ غیرت کر کے وہ کیس کرے کہ یہ شیعوں کو کافر کہتا ہے، میں نے اس لیے پابندی لگائی ہے، شیعہ مسلمان ہیں، میں شیعہ کے کفر پر عدالت میں دلائل دیتا ہوں، ڈپٹی کمشنر شیعوں کا ٹاؤٹ بن کے، چہرہ بن کے، ایجنٹ بن کے ان کے اسلام کے دلائل لائے، اگر شیعہ مسلمان ثابت ہو گئے تو میں ملک چھوڑ جاؤں گا، تمہیں پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نعرہ تکبیر! اور اگر ایسا نہیں ہوتا میں پابندیاں توڑوں گا، قانون توڑوں گا، میں ٹکراؤں گا جس طرح ٹکرانے کا حق ہے۔ پھر نئی بات سنی جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر، ایسا کہ دوپٹے سے امن زیادہ عزیز نہیں ہے، ایسا کہ دوپٹے سے تم زیادہ عزیز نہیں ہو، ایسا کہ دوپٹے سے مجھے اپنی اولاد زیادہ عزیز نہیں ہے، آگ لگتی ہے لگ جائے، میں امریکہ دوپٹے کا تحفظ جرأت بہادری شجاعت دلیری کے ساتھ کر جاؤں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، آج تمہیں تعجب لگتا ہے اس نعرے نے سپریم کورٹ کے کچہرے میں گونجنا ہے، انشاءاللہ گونجنا ہے، اس نعرے نے ہائی کورٹ کے کچہرے میں گونجنا ہے، انشاءاللہ گونجنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہیں، کافر کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا کیا انداز ہے، کافر کافر کہہ کر باز کرنے کا کیا انداز ہے، کافر کافر کہہ کر تقریر کرنے کا کیا انداز ہے۔ توجہ کیجئے، یہ انداز میرا نہیں، یہ انداز میرے کسی استاد پیر مرشد کا نہیں، یہ انداز کسی مولوی کا نہیں، یہ انداز کسی تعصب اور ضد پہ مبنی نہیں، یہ وہ انداز ہے جو رب نے اپنے رسول کو سکھایا ہے۔ یہ انداز وہ انداز ہے جو رب نے اپنے رسول کو سکھایا ہے، میں رسول کی اتباع اس انداز پر کاربن ہوں۔ رب نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے کہ سامنے کافر کھڑے تبلیغ کر اور کس طرح کر، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ او کافرو، مولویوں، پیرو، مشتوں میں تمہارا کارکن اور اداکار ہوں، لیکن خدایا ظلم نہ کرو، یا ایھا الکافرون کہہ کر رسول نے تبلیغ کی ہے، لا اعبدو ما تعبدون، ہم برے کچھ کہہ کر اور شیعو اور کافرو تمہارا یہ عقیدہ گند ہے، یہ گند ہے، یہ گند ہے، تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، لیکن دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، نہیں کہا پیغمبر نے، خود کہا یا رب نے کہلوایا؟ تم رسول سے زیادہ اچھی خطابت رکھتے ہو، تم پیغمبر سے زیادہ اخلاق رکھتے ہو، تم پیغمبر سے بڑے داعی ہو، مانتا ہوں، ایمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، مانتا ہوں، لیکن جہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ہے وہاں اسی رسول کی شریعت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ سے مشرکین کے خدا نکال کر، پیر نہیں، مرشد نہیں، خدا الہ نکال کر رسول نے ان کی ناک میں لاٹھی ڈال کے اعلان کیا ہے،
بھول کیوں جاتی؟ دین سمجھنے کے لیے تمام دلائل جمع کرنے چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حق، ایمان. لیکن یہ بھی تو نظر آتا ہے کہ پیغمبر کسی خدا کی ناک کاٹ رہا ہے، کسی کے کان کاٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے. کاٹی یا نہیں کاٹی؟ اور سب کچھ کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. جن کے خداؤں کے ناک کاٹے تھے ان کے جذبات مدعو ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ وہ تو سبیل ربک بالحکمہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب کفر ضد پہ ہوتا ہے پھر اس کے جواب میں یلغار ہے. جب کفر ضد پہ ہوتا ہے پھر بدر ہے. جب کفر ضد پہ ہوتا ہے پھر احد ہے. جب کفر ضد پہ ہوتا ہے پھر اس کے خلاف اعلان ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. بات معاویہ کی آئی تو کہتا جاؤں. آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ اچھا خطیب نہیں ہے. آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ مقدس نہیں ہے. آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ باخلاق نہیں ہے. توجہ کیجیے، تاریخ سیکھتی ہے، چلاتی ہے، وویلا کرتی ہے. حیدر کرار اور حضرت معاویہ کی آپس میں چکلش تھی. ایک غیر مسلم رومی حکمران حیدر کرار کو خط لکھتا ہے کہ میری بیعت کر، میرا تابع ہو ورنہ تختہ الٹ چولہا. ابھی تک علی بن ابی طالب نے، ابھی تک اسد اللہ نے، ابھی تک پیغمبر کے پروردہ نے جواب نہیں دیا کہ میں کیا کروں گا. ابو سفیان کا بیٹا پہلے بولتا ہے، وہی کا کاتب پہلے بولتا ہے، رسول کا پروردہ پہلے بولتا ہے. جواب کن لفظوں میں کیا تاریخ نوٹ کرتی ہے. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان جواب لکھتے ہیں اور انہیں کتے پیرو تمہارا مرید، تمہارا نوکر تانا نہ دو کہ میری زبان تلخ ہے، میں نے یہ لہجہ معاویہ سے سیکھا ہے. صحابی رسول نے کافر کو جواب دیا، ضدی کافر کو، شیطان قسم کے گنڈے کافر کو کہ جو جاہلیت سے اتر آیا تھا. معاویہ لکھتے اور انہیں کتے اگر علی کی طرف تیرا ہاتھ اٹھا تو اس ہاتھ کو کام کرنے والا سب سے پہلے معاویہ علی کا سپاہی بن کے آئے گا. اور حضرت معاویہ نے دشمن کو کتا نہیں کہا. رب کافروں کی ضد، کافروں کا کفر بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے فمثلہ کمثل الکلب. یہ بھول گئی ہے. صرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ یاد ہے، ملا قرآن و سنت کے سارے دلائل، پھر نتائج اکھڑا. کمثلہ کمثل اولئک کالانعام. مانا یہ قبلے کوئی نہیں سمجھ. اولئک کالانعام مطلب کہ یہ قبلے، یہ دوست کیا مانا؟ اولئک کل کن کو کہا گیا؟ کافروں کو. لا حول ولا قوت. کافروں کو اولئک کالانعام، جانوروں کی مانند، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ. تو جو نہیں آپ کی میری طرف، میرا خیال تھک گیا، میں بھی تھک گیا. 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. میرا دعویٰ کچھ ثابت بھی ہوا ہے یا نہیں؟ دعویٰ کیا تھا؟ جی